بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب ہم آزاد کشمیر ریڈیو میں کام کیا کرتے تھے وہاں ہمارے پاس ایک ملازم قطب الدین ہوتا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60 سال کے قریب تھی۔ ہم اسے بابا کتبہ کہا کرتے تھے۔ وہ بڑا اچھا بابا تھا، ہمارا بڑا خیال رکھتا، ہمارے لیے پانی گرم کرتا اور چائے پانی کا بڑا خیال رکھتا۔ کھلے آستینوں کا کرتا پہنتا تھا، شاید اس کے پاس واحد تھا یا پھر کوئی شاید دوسرا بھی ہوگا۔ وہ اپنی موج میں مست رہتا، بات بہت کم کیا کرتا تھا، لیکن جب کرتا تھا تو ہم سب کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے رقم وغیرہ کا تقاضا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ پیسے وغیرہ مانگنے سے شرماتا ہے، یا اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے تنخواہ سے بڑھ کر رقم کا تقاضا کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جب کبھی لاہور آتے یا مارکیٹ جاتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے، اور یہ ذہن میں ہوتا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور ہماری خدمت کا بار محسوس نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے سوچا بابے کتبے کو اپنی روانگی بارے بتا دیتے ہیں اور اسے دفتر کی چابیاں وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ گو کچھ ضروری سٹاف نے تو وہاں رہنا تھا، لیکن زیادہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کیا کیا ہدایت دینی ہے تو بابا کتبہ دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس نے کہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چلے ہی نہ گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے وہ ہماری طرف بڑھایا اور کہنے لگا صاحب جی ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، آپ یہ میری طرف سے لے جائیے گا اور آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہیں۔ ہم نے حیران ہو کر پوچھا بابا یہ ساری چیزیں تو کہاں سے لایا؟ وہ کہنے لگا میں سال بھر اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا، اس سے کچھ پیسے بن گئے تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا۔ آپ ساتھ لے جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ لوگ یقین کریں ہمیں وہ عام سا کام کرنے والا بابا کتبہ ہم سب سے بڑا لگا۔ دل کے حوالے سے، جذبات اور محبت کے حوالے سے اسے شاید اللہ نے ہم سب سے بڑے دل اور مرتبے سے نوازا تھا، اور وہ لطیف قلبی میں 7ویں آسمان پر تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ عید چھوٹی ہو یا بڑی ہم سب اپنے ملنے ملانے والوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ خاص کر بڑی عید پر تو گوشت سے سال بھر کے لیے ٹھنڈی مشینیں بھر لی جاتی ہیں، اور یہ رواج بڑا عام ہے کہ گوشت انہی کے گھر بیچنا ہے جہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے باقاعدہ حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں اور احباب، دوسرا غربا مساکین اور ایک مقدار اپنے لیے رکھی جائے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہمسائے اور محلے اور قرب و جوار میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، لیکن پتہ ہونے کے باوجود انہیں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے تو نہیں ہوتی قربانی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں، جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ مجھے صومالیہ میں پڑنے والے قحط کا خیال آ رہا ہے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے، ہزاروں بھوک پیاس سے نڈال ہو گئے تھے، جیتے جاگتے انسان ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے تھے۔ وہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، پیارے پیاروں کے ہاتھوں میں جان دے رہے تھے اور دنیا خاموش تھی۔ ساری دنیا میں معمول کے مطابق کھیل تماشے جاری تھے، ویسے ہی ٹریفک چلتی رہی، مارکیٹیں کھلتی رہیں اور دنگے فساد ہوتے رہے۔ صومالیہ میں بھوکے پیاسے لوگ جیتے جی ممیوں کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ قحط نہیں تھا، وہ ہمارا امتحان تھا، انسانیت کا، ہمارے مزاجوں کا۔ وہاں امداد تب پہنچنا شروع ہوئی جب وہاں اکا دکا جیتے انسان بچے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صومالیہ کی طرف دنیا فوری رجوع کرتی، لیکن توجہ زیادہ ہلاکتوں کی طرف ہوئی۔ ہم سے تو یہ ہوا اور موسم ہی اچھے ہیں جو وقت پر آتے ہیں۔ گرمیوں کو پتہ ہے کہ اب اس کے جانے اور سردی کے آنے کی باری ہے، وہ ذرا ضد نہیں کرتی۔ ہوا مسلسل اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور ہم جہاں بھی ہوں ہم تک پہنچتی ہے، لیکن ہم انسان اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ آپ کا بہت وقت لے لیا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اس باب کتبے جیسی محبت اور نرم خوی عطا فرمائے اور اسے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔